بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، اس پر پوری دنیا جس وائرس میں مبتلا ہے اور آئے دن جتنے جنازے پڑھے جا رہے ہیں، میرے جی میں آیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی وہ آیات پیش کروں کہ جس میں آدمی اگر دوسرے کو عفو کرے، درگزر کرے، معاف کر دے اور اس کی وجہ سے ہماری بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں دنیا کی بھی ختم ہوں گی اور آخرت کی بھی ختم ہوگی۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی میں عفو و درگزر، رحم و کرم، محبت و شفقت اور پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ عفو و درگزر اور رحم و کرم کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے چند ماہ نہیں متواتر 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر عرصہ حیات تنگ رکھا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی تھی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور آپ کو اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں جانثار صحابہ کرام کے جلو میں حمد باری تعالیٰ کی نغمہ سرائی کرتے ہوئے سرزمین حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف تشریف لاتے ہیں، 2 گانا نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سین حرم دشمنان اسلام سے بھرا ہوا ہے، تمام کے تمام خوف زدہ ہیں کہ آج ہمارے تمام اگلے پچھلے برے کرتوتوں کا حساب و کتاب چکایا جائے گا کہ اچانک آواز بلند ہوتی ہے، اے قریش کے لوگوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے ہم کو خیر اور بھلائی کی امید ہے، اس لیے کہ تم ہمارے بہترین بھائی ہو اور ہمارے شریف بھائی کے فرزند ارجمند ہو۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کافروں کو جنہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ظلم کیا، بے گناہ قتل کیا، آپ نے ان کو کہا، آج میں تم لوگوں پر کوئی لعنت و ملامت نہیں، آج تم سب لوگ آزاد ہو۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا عمل ہی دراصل تمام افراد معاشرہ کو درپیش انفرادی اجتماعی مسائل مشکلات کے حل کا واحد راستہ ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے میں جنت میں داخلے کا پروانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اور آپس کے تمام اختلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com